بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا انعام یہ کیا کہ اللہ نے ہم اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں شریک فرمایا، اور اسی کام کی وجہ سے اس امت کو ساری امتوں میں افضل اور بہتر اور اعلیٰ بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پہ خطاب کر کے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم ساری امتوں میں بہتر ہو، ساری امتوں میں افضل ہو، تم مجھے ساری امتوں میں سے زیادہ اچھی لگتی ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے نکالا گیا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے نفع کے لیے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے تمہیں نکالا ہے۔ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی اور انہیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانا، یہ تمہارا کام ہے۔ وہ خیر خواہی کیا ہے؟ تم دنیا میں کیا کام کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے لوگوں کو منع کرو گے، نیکی کو دنیا میں عام کرنے کی محنت کرو گے اور برائی سے روکنے کی محنت کرو۔ جو زندگی اللہ کو محبوب ہے، جو طریقہ اللہ کو زندگی گزارنے کا محبوب ہے، اس زندگی کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پہ محنت کرو گے، اور جو
طریقہ اللہ کو ناپسند ہے زندگی گزارنے کا، اس سے لوگوں کو روکنے کی محنت کرو گے، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ خیر خواہی اور ہمدردی یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اسی کام کی وجہ سے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا گیا، ساری امتوں میں افضل بنایا گیا۔ دوسروں کا بھلا چاہنا، اوروں کو نقصان سے بچانے کی محنت کرنا، دوسروں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ کر، گناہوں میں دیکھ کر اس کے لیے بے چین ہونا، پریشان ہونا، بے قرار ہونا، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کر کے انہیں اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچانا، اس کی محنت کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ خیر خواہی بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو خیر خواہی میں بند کر دیے۔ آپ کا فرمان ہے کہ الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ حالانکہ دین کے اندر تو اور بھی احکامات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، لیکن دین کا سب سے بڑا رکن اعظم وہ خیر خواہی ہے۔ اگر یہ خیر خواہی کا عمل ختم ہو جائے تو لوگوں کی زندگی میں دین آئے گا کیسے؟ انسانیت کو صحیح راستہ بتائے گا کون؟ یہ تو اندر میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے آدمی دوسروں کو خیر کا راستہ بتاتا ہے، ناکامی کے راستے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، نفس خیر خواہی کہ ایک چیونٹی نے خیر خواہی کا کام کیا۔ چیونٹی یہ حشرات الارض میں سے ہے اور سب سے زیادہ کمزور ترین مخلوق ہے۔ پتہ نہیں کتنی چیونٹیاں روزانہ لوگوں کے پاؤں کے تلے آ کر ہلاک ہو جاتی ہیں، ان پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرے جہاں بہت چیونٹیاں تھیں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چیونٹیوں کی ایک وادی جہاں چیونٹیاں چیونٹیاں تھیں بہت ساری، وہاں سے وہ گزرنے لگے تو چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی، اس نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو سلیمان علیہ السلام، یہ تو بڑے بڑے جسم والے ہیں، ان کا لشکر تو سارا بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے جسم والے ہیں، اور ہم تو بالکل کمزور ہیں، بہت ضعیف ترین مخلوق ہیں۔ اگر یہ لشکر یہاں سے گزرا تو ہم سارے کے سارے ان کے پاؤں کے تلے آ جائیں گے اور ان کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے اور ہماری ساری کی ساری قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ تو اس چیونٹی کے دل کے اندر اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ آیا کہ میری ساری قوم ہلاک ہو جائے گی، تو وہ رہ نہیں سکی، اور اس چیونٹی نے اپنی زبان میں جس طرح کہنا تھا، سمجھانا تھا، ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ،
ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر یہاں سے گزرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. اب چیونٹی کی زبان کون سی ہے اللہ جانتا ہے. اگر آپ اپنے کان پر چیونٹی سوار کر لیں، 10 چیونٹے سوار کر لیں اور آپ سننا چاہیں کہ یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے تو آپ سن سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کا یہ خیر خواہی کا جملہ، یہ ہمدردی کا جملہ، اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کا جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جملے کو سنا اور اتنا پسند کیا کہ چیونٹی کے اس جملے کو عربی زبان میں اللہ نے نقل کیا اور سب سے افضل نبی پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب سے افضل ترین کتاب نازل کی قرآن پاک، اس قرآن کی آیت بنا کر آپ پہ نازل کیا. اور اتنا خوبصورت طریقے سے اس کے جملے کو عربی زبان میں نقل کیا کہ بلاغت کے کئی اصول اس میں جمع کر دیے. وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ جان بوجھ کے تو وہ کریں گے نہیں. تم نظر نہیں آؤ گی تو پاؤں کے نیچے رو دی جاؤ گی. ایک جملہ بولا، کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا حسین جملہ ہے. اللہ نے خاص طور پر اس امت کو سنایا، اس لیے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی خیر خواہی کے کام کے لیے کیا ہے. اس امت کا دنیا میں وجود، اس امت کی بعثت، اس امت کے آنے کا مقصد ہی خیر خواہی ہے. لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ناکامی اور ہلاکت سے بچانا ہے. وہ چیونٹی تو اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو مکلف نہیں ہوں. چیونٹی مکلف نہیں ہے. اگر وہ چیونٹی جملہ نہ بولتی اور ان کی ساری قوم ہلاک ہو جاتی، کیا اس سے پوچھا جاتا؟ انسان اور جنات کو اللہ نے مکلف بنایا احکامات کا، جانوروں کو تو بنایا نہیں ہے، حشرات والارض کو بنایا نہیں ہے. اس چیونٹی نے اپنی زبان حال سے کہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ، میں مکلف نہیں ہوں، میرے ذمے اپنی قوم کی خیر خواہی بھی نہیں ہے. لیکن میں نے بھی جب اپنی قوم کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو میں بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ساری قوم ہلاک ہو جائے گی. تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ایک جملہ ایسا بول دیا، صرف ایک جملہ، جس سے اپنی ساری قوم کو ہلاکت سے بچا لیا. تو اے امت محمدیہ، تمہیں تو اللہ نے اسی کام کا مکلف بنایا ہے، تمہیں تو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے نوجوان، بوڑھے، تاجر، زمیندار، مالدار، غریب، کتنے اللہ کے بندے اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو رہی ہے. لیکن تم اتنے بئیس ہو گئے، تمہارے دلوں پہ ذرے برابر کوئی غمی نہیں ہے. ایک جملہ میری طرح بولنا تمہارے لیے بھاری ہو گیا. تمہاری زبانیں اتنی خشک ہو گئی کہ ایک جملہ بول کر انہیں اللہ کی طرف متوجہ کر دیتے اور اللہ کے سامنے رونے والا بنا دیتے، ان کے رخوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتے
اللہ کے اوامر کی طرف ان کے رخوں کو موڑ دیتے تو کتنے لوگوں کی ہدایت کا تم ذریعہ بن جاتے. تو مجھ سے زیادہ عاجز تو نہ بنو. یہ چونٹی بھی ہمیں سبق سکھا رہی ہے. اب دیکھو نا، ہے تو وہ چونٹی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کا پوری سورت کا نام ہی اس چونٹی کے نام سے ہے، سورۃ النمل. ایک چونٹی نے خیر خواہی کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی اپنی کتاب میں کیا. اس امت کو بس اس کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا کام تو کتنا بڑا کام اللہ نے دیا ہے. چونٹی وہ کام کر لیں تو وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس کا ذکر اپنی سب سے افضل ترین کتاب میں اللہ تعالیٰ کر دیتے. یہ خیر خواہی، دوسروں کا بھلا چاہنا اللہ کو اتنا پسند ہے. پھر اسی سورت میں، سورہ نمل میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کا ذکر کر دیا، وہ بھی سارا خیر خواہی پہ تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ کسی کو اس کے بعد نہیں دی. پرندے بھی ان کے تابع ہوتے تھے، ہر قسم کے جانور ان کے تابع ہوتے تھے، ہوا ان کو لے کے اڑتی تھی. غدوھا شہر و رواھا شہر، ایک صبح میں 1 مہینے کا سفر کر لیتے تھے، ایک شام میں 1 مہینے تک کی مسافت طے کر لیتے تھے، بغیر پیٹرول کے، بغیر ڈیزل کے، ہوا لے کے چلتی تھی ان کو اتنی تیزی کے ساتھ. جہاز تو اب بنایا نا، لوگ کہتے بہت ترقی کی ہے سائنس نے. اس وقت کون سی سائنس تھی؟ اور آج اتنی سائنس آگے بڑھ گئی ہے تو ایسا کوئی طاقت تیار کر کے دکھائے نا کہ جو بغیر پیٹرول کے اور بغیر ڈیزل کے، بغیر چارج کیے ہوئے ایسا کوئی جہاز بنائے جو 1 مہینے کی مسافت ایک صبح میں کر لے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اس زمانے کے اندر. اب سلیمان علیہ السلام کو کہیں پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی موجود نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بہت دور سے پانی کا پتہ نکال لیتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام اس کو بلاتے تھے کہ پانی کا پتہ کرو، تو ہو سکتا ہے ضرورت پڑی ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو دیکھا کہ وہ پرندے موجود ہیں لیکن ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ بغیر اجازت کے کیسے غائب ہو گیا؟ تو سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ یہ ہدہد بغیر اجازت کے کیوں گیا؟ امیر کی اجازت کے بغیر جانا نہیں چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہدہد بغیر اجازت کے گیا ہے، تو اگر یہ گیا ہے کسی معقول وجہ سے غائب ہوا ہے جو عقل میں بھی آتی ہے، تو میں اس کو سخت سزا ضرور دوں گا کیونکہ بغیر اجازت کے گیا ہے. اور اگر یہ گیا ہے بغیر کسی معقول کی وجہ کے، بلا وجہ کے نہیں چلا گیا، تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. سزا کی انتہا یہ کہ اس کو ذبح کر دیں، یا یہ کہ یہ ہدہد کوئی کھلی دلیل لے کر آئے، اپنا پکا عذر بتائے تو پھر چھوڑوں گا. ابھی یہ بات سلیمان علیہ السلام نے کی تھی اور تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا. فمکث غیر بعید، تھوڑا وقت ہی گزرا تھا، ایک دم ہدہد سامنے آ گیا. اور ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کا چہرہ پڑھ لیا، کیونکہ جب آدمی غصے میں آتا ہے تو اس کے چہرے پر غصے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد کو بھی اندازہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں ہیں، میں بغیر اجازت کے گیا تھا. تو ہدہد نے ایک ایسا جملہ کہا آتے ہی
کہ بجائے اس کے کہ سلیمان علیہ السلام اس کو سزا دیتے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو انعام دیا۔ اس نے کیا کہا؟ فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام، میں ایسی بات کا علم لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ اب نبی تو اپنے وقت میں سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے، لیکن وہ شریعت کا عالم ہوتا ہے۔ دنیا کے حالات کے اعتبار سے اگر کسی کو کوئی زیادہ حالات کا پتہ ہے تو بس یہ جزوی ایک اس کی فضیلت ہے، باقی کوئی نبی پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ نبی تو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اللہ کے بعد نبی سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا کے حالات کے اعتبار سے حدود کو ذرا کچھ ایک ایسی بات کا پتہ لگا جو ان کو نہیں تھا۔ وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں آپ کے پاس ایسی بات کی خبر لایا ہوں اور ایسا علم لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے، لیکن وہ کام آپ کا ہی ہے، ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو میں گویا کہ آپ کی ذمہ داری میں آپ کا معاون بناؤں، اور میں آپ ہی کے کام میں لگا ہوا تھا۔ میں کس کام میں لگا ہوا تھا؟ آپ کے کام میں لگا ہوا تھا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ کہا کہ میں آپ کے پاس قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں۔ قوم سبا کہاں تھی؟ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ یمن کا ایک شہر ہے، وہاں کا دارالخلافہ ہے صنعاء۔ اس صنعاء کے بالکل قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے معارب۔ اس معارب شہر کے اندر قوم سبا آباد تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام فلسطین میں اور قوم سبا یمن میں ہے، اور قوم سبا معارب تک کا فاصلہ، فلسطین سے وہاں تک کا فاصلہ تقریباً کوئی 3000 کلومیٹر کے قریب قریب ہوگا۔ 3000 کلومیٹر جانا اور 3000 کلومیٹر واپس آنا، کتنا ہو گیا؟ 6000 کلومیٹر۔ تو گویا کہ ہوتا یہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، میں تو اکیلا 6000 کلومیٹر کا گشت کر کے آ رہا ہوں، اور وہاں کی سچی خبر لے کر آ رہا ہوں۔ اور وہ خبر کیا ہے کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ وہاں ملکہ بنی ہوئی ہے، اور اسے دنیا کی ہر چیز اللہ نے دی ہے، بہت اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت بھی اور اس کی ساری کے سارے قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے بنایا، پانی پر انسان کی خوبصورت شکل کو بنایا، اس انسان کو بہترین آنکھیں دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان بنائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ اتنا خوبصورت یہ انسان جس اللہ نے بنایا ہے، اس اللہ کی کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس کائنات میں۔ اس لیے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، ایمان اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ احق من عبد، وہی عبادت کے لائق ہے۔ احق من ذکر، وہی ذکر کے لائق ہے۔ انصر من ابتغیا، وہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ اجود من سئل، وہی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔ ارحم من ملک، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے۔ اوسع من اعطا، سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا اللہ ہے۔ الملک لا شریک له، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ والفرد لا ند له،
ایسا تنہا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی مقابل نہیں. اس اللہ نے پیدا کیا، گندے قطرے سے بنایا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس انسان کے لیے اللہ نے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو اس کے لیے چھت بنا دیا، دن کے کام کرنے کے لیے سورج کو اللہ نکالتے ہیں، رات میں اللہ تعالیٰ چاند کو لے آتے ہیں، اور رات کو ستاروں کے ذریعے آسمان کو اللہ نے مزین کر دیا راستے بتانے کے لیے. سمندر اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے، درخت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے، ان درختوں میں کتنے قسم قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے، سبزیاں اللہ نے بنا دی، گوشت اللہ نے حلال کر دیا. کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں. اتنے بڑے محسن اور اپنے منی میں حقیقی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر پہ یقین کرنا، اللہ کے غیر پر اعتماد کرنا، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا، اللہ کے غیر سے مدد مانگنا، اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنا، یہ کائنات میں سب سے بڑا جرم ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. یہ خبر کون سنا رہا ہے؟ ایک حدود، اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا بلقیس اور اس کی قوم کے لیے، اور اس نے 6000 کلومیٹر کا سفر کیا. اس سے بھی معلوم ہے یہ جو 6 نمبر ہے نا، 6 نمبر، اس 6 نمبر میں جو سب سے پہلا نمبر ہے اس کو معلوم تھا کہ ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے اس نمبر میں کمی آنے سے. جب اندر کا ایمان کمزور ہو جائے، اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے، اللہ کی طرف سے نگاہ ہٹ جائے، تو پھر انسان پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہے. کوئی پتھروں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی آگ کو سجدہ کر رہا ہے. جو ایک اللہ کو نہیں مانتا اور پتہ نہیں کتنے غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور وہ اس کا کوئی کام بنتا نہیں اللہ کے ارادے کے بغیر. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ کامیاب کرنے والا کون ہے؟ ناکام کرنے والا کون ہے؟ نفع پہنچانے والا کون ہے؟ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ زندگی بنانے والا کون ہے؟ زندگی کو بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ جس سے خوش کرنا چاہیں اس سے کوئی غمگین کر نہیں سکتا، جسے اللہ غم دینا چاہیں اسے کوئی ہنسا نہیں سکتا، جسے اللہ مالدار بنانا چاہیں اسے کوئی غریب کر نہیں سکتا، اور جسے اللہ غریب کر دیں اسے کوئی مالدار بنا نہیں سکتا. یہ رات اور دن کا نظام اور زمین اور آسمان کا نظام، دنیا کے ساری چیزیں، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ اور سارے حالات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو یہ خبر لا کے دی حدود نے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ حدود کو بھی معلوم تھا کہ نبی دنیا میں کیوں آتا ہے. اس سے پتہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے اندر جو اپنی امت کی ہدایت کے لیے بے چینی تھی، بے قراری تھی، خیر خواہی کا جذبہ تھا، وہ حدود میں منتقل ہو گیا ساتھ رہ کر. حدود بھی نبی کے ساتھ رہ کر اس کے اندر بھی نبی کا غم آ گیا، وہ جذبہ منتقل ہو گیا نا. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو نبی کا کام ہے، بڑا کام ہے، چلو میں بھی تھوڑا ساتھ دے دوں. حالانکہ ذمہ نہیں تھا اس کی، حدود کے ذمے، حدود مکلف نہیں ہے خیر خواہی کرنے کا. انسان و جنات کو مکلف بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، پرندوں کو بھی مکلف بنایا. لیکن نبی کے اندر جو دین کے بٹنے کا غم ہوتا ہے، انسانیت کو گناہوں میں دیکھ کر نبی جو بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور انسانیت کی خیر خواہی کے لیے جو مارے پھرتا ہے ان کے پیچھے، تو یہ جذبہ اس جانور پہ اور پرندے میں منتقل ہو گیا. اور اس نے بھی اتنی بڑی قربانی کی، 6000 کلومیٹر کا سفر. کوئی پیٹرول تھوڑی ڈالتی ہے اس کے اندر؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو جو اڑتا ہے تو پیٹرول کیوں نہیں اڑتا ہے، یا ڈیزل ڈالتے ہیں اس
اندر یہ چارج ہوتا ہے، پرندوں پہ چلتا ہے نا، اپنے پر پہ اڑتا ہے نا. تو جیسے ہم پاؤں پہ چلتے ہیں اور زیادہ چلے تو ہم بھی تھک جاتے ہیں، تو پرندہ بھی جب زیادہ چلے گا تو وہ بھی اپنے پروں پہ جاتا ہے تو وہ بھی تھکتا ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس نے کتنی بڑی قربانی کی، 6000 کلومیٹر کا سفر کر دیا. اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ دیکھو نبی کا کام یہ ہے، خیر خواہی، ہمدردی، اوروں کو نقصان سے بچانا. سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، یہ بہت بڑا اچھا کام کر کے لایا ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا اچھا چلو میں ایک دعوت نامہ لکھتا ہوں بلقیس کے نام، یہ دعوت نامہ لو اور دوبارہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ وہی بلقیس کے پاس 3000 کلومیٹر جانا، 3000 کلومیٹر واپس آنا، دوبارہ جاؤ، دوبارہ تشکیل کر رہے ہیں اس کی، اور یہ دعوت نامہ دے کر آؤ. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے، اگر سلیمان علیہ السلام چاہتے تو کسی اور کو بھیج دیتے جو اور جلدی میں دعوت نامہ پہنچا کر آ جاتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ایسے آدمی موجود تھے کہ جنہوں نے، ایک ایسا آدمی جس کے پاس زبور کا علم تھا، جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا ہے نا، تو کہا بتاؤ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، بتاؤ بلقیس کا تخت اس سے پہلے کہ مسلمان ہو کر آئے کون لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کی یہاں اٹھنے سے پہلے بلقیس کا تخت میں لے کر آ جاؤں گا. ایک بڑے بھاری بھرکم جن نے کہا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی زیادہ جلدی میں کون لائے گا؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اس آدمی نے کہا جس کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا آپ آنکھیں جھپکیں گے نا اتنی دیر میں اس کا آسمان سے اٹھا کے لے جاؤں گا 3000 کلومیٹر کے فاصلے سے. اور سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں جھپکی اور وہ تخت وہاں موجود تھا. تو اگر سلیمان علیہ السلام چاہتے تو وہ خط جو دعوت نامہ تھا وہ اس آدمی کے ذریعے بھیج دیتے، جلدی پہنچ جاتا، یا چل کے ذریعے بھیج دیتے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، اسی حدود کو کہا تم دوبارہ جاؤ، کیونکہ اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں جو بولے وہی کنڈا کھولے، اسی نے فکر کی اور وہی خبر لے کر آیا. اس کے دل میں خیر خواہی تھی بلقیس کی اور اس کی قوم کی. تو کیا انعام دیا اس کو؟ میں نے کہا نا انعام دیا. انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا کہ بلقیس اور اس کی قوم جو مسلمان ہوں تو ان کے مسلمان ہونے کا اجر یہ حدود کے عمل نامے میں جانا چاہیے. اور یہ بہت بڑا انعام ہے. کیا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے. کسی ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا یہ نجات کے لیے کافی ہے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، واللہ یا علی لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی اللہ کی قسم، ایک آدمی کو تمہارے ذریعے اللہ ہدایت دے دے یہ تمہارے لیے عربوں کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس زمانے کے سرخ جو اونٹ ہوتے تھے وہ بہت مہنگے ہوتے تھے. آج کل کی بڑی بڑی گاڑیوں سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. آپ بتائیے ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بننا یہ اتنی بڑی بات ہے، تو پوری قوم کی ہدایت کا جو ذریعہ بنے تو اس کا تو نصیب بہت جاگ گئے، اور پرندہ ہو کر بھی. تو حدود کو جب وہ دعوت نامہ دیا تو کہا لے کر جاؤ، پتہ لگ جائے گا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے، یہ بات بھی سامنے آ جائے گی، اور یہ دعوت نامہ بلقیس کو پہنچا کر آؤ. حدود نے کسی قسم کا عذر نہیں کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آگے تھک گیا ہوں، میں نے آپ کو خبر بتا دی ہے، اب آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کسی اور کے ذریعے بھیج دیں، میں آرام کر لیتا ہوں تھوڑا سا، کسی اور کو بھیج دیں. اس نے کوئی عذر نہیں کیا، وہ خوشی خوشی تیار ہو، اپنی سعادت سمجھی
کہ میری سعادت ہے کہ کسی قوم کی ہدایت کے لیے مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ اسے کہتے ہیں دین کا کام، انسانیت کی ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو دین کے تقاضوں کو پورا کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا بوجھ نہیں سمجھتے، وہ سعادت سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لیا، تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گیا اور وہ دعوت نامہ لے کے دوبارہ اس نے اڑنا شروع کیا۔ ابھی تو آیا تھا بیچارہ، دوبارہ اڑ کے جا رہا ہے، 3000 کلومیٹر جانا پھر واپس بھی آنا ہے، 12,000 کلومیٹر کا سفر اس حدود نے اکیلے کیا۔ جب وہ یمن پہنچا اور بلقیس کے محل کو دیکھا تو وہ اپنے محل میں سوئی ہوئی تھی، دروازے بند تھے، اب کیسے جائے؟ تو ایک روشن دان کھلا ہوا تھا، روشن دان سے داخل ہوا وہ حدود اور بلقیس کی مسیری پر وہاں پہ جا کے وہ دعوت نامہ رکھ دیا اور خود جا کے بیٹھ گیا روشن دان پہ کہ دیکھو یہ جب اٹھے گی تو کیا کرتی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کارگزاری بھی سنانی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، یہ کارگزاری بھی تبلیغ میں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے، دعوت کا کیا جواب دیتی ہے۔ اب بلقیس کی جب آنکھ کھلی اور وہ اٹھی، اس نے دیکھا یہ دعوت نامہ رکھا ہوا ہے، اس نے اٹھا کے اس کو پڑھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تم فرما بردار بن کر مسلمان ہو کر آ جاؤ، تکبر نہیں کرنا، یہ دعوت ہے، اسی میں خیر ہے تمہارے لیے۔ اس نے دعوت نامہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی کوئی تحقیق بھی نہیں کی کہ یہ لایا کون ہے۔ پھر بادشاہوں کے پاس جو خطوط آیا کرتے ہیں اس کے لیے تو سفیر متعین ہوتے ہیں، سفیر خط لے کے جاتا ہے، اس نے نہیں پوچھا کہ بھائی سفیر کہاں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا جو خط کو لے کر آیا ہے وہ بندہ کدھر ہے جو لے کر آیا ہے، اس کی تحقیق ہی نہیں کی۔ اگر وہ تحقیق کرتی کہ بھئی یہ دعوت نامہ لایا کون ہے تو کیسے پتا پڑتا کہ کون لایا؟ کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ پرندہ جو بیٹھا نا وہ یہ لے کر آیا، کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ اور اگر کوئی کہہ دیتا کہ بھئی یہ پرندہ لے کر آیا حدود، تو کیا خیال ہے، وہ یقین کر دی؟ یہ تو عقل کی بات ہی نہیں کہ پرندہ خط لے کر آیا۔ بھئی بادشاہوں کے خطوط تو سفیر لے کر آتے ہیں اور سفیروں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایسا اس کے دل میں اس دعوت کا سلیمان علیہ السلام کے اندر کی بے چینی، خیر خواہی، ہمدردی، اس کا ایسا اثر پڑا اس کے دل میں، اتنا روب پڑا سلیمان علیہ السلام کی اس دعوت کا کہ اس نے اس کی تحقیق ہی نہیں کی اور آگے کی کارروائی شروع کر دی کہ اب کرنا کیا ہے۔ اور بلقیس تھی تو کافرہ، لیکن اس اعتبار سے بڑی سمجھدار تھی کہ وہ کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرتی تھی۔ اس نے فوراً اپنے مشورے والوں کو بلا لیا۔ آج تو ہمارے پرانے ساتھی بغیر مشورے کے کام کر دیتے ہیں، اور وہی چیز نساء کا ذریعہ بن جاتی ہے، توڑ ہو جاتا ہے جماعت کے اندر کہ مثال نے بغیر پوچھے طے کر دیا۔ تو بلقیس نے مشورہ کیا، سارے مشورے والوں کو بلایا اور بلا کے کہا دیکھو یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم وانہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ اے میرے سرداروں، اپنے مشوروں کے قریب میرے سرداروں، ان کی عزت احترام، یہ دعوت نامہ آیا ہے میرے پاس، یہ خط آیا ہے، بڑا عزت والا خط ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، فرما بردار بن کے آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تکبر نہ کرنا۔ یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اے میرے سرداروں، مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، بتاؤ میں کیا کروں، میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ
فرعون جو تھا نا، فرعون نعوذ باللہ، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مشورہ کیا تھا، لیکن وہ بیوقوف تھا، مشورے کے آداب نہیں جانتا تھا. اپنے مشوروں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، وما اریکم الا ما ارا، بس یہی میرا فیصلہ، یہی میری رائے ہے، ماننا پڑے گا. اس لیے ناکام ہو گیا. اور بلقیس مشورے کی آداب جانتی تھی، مشورے کی اہمیت جانتی تھی. اس نے کہا میں کوئی کام بھی تمہارے رائے کے بغیر نہیں کروں گی. لیکن امیر اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کی رائے کا محتاج سمجھے. اس کے جو مشورے والے تھے وہ بھی مشورے کے آداب جانتے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں اور بڑے جنگجو ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا اصرار نہیں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. لیکن مامور اپنی اپنا رائے کا فائدہ بیان کر سکتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، لیکن اپنی رائے پہ اصرار نہ کریں. یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے کہ حدود کی برکت سے جس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا بلقیس اور اس کی قوم کا. اور آخری قصہ یہ ہوا کہ بلقیس آئی اور مسلمان ہوئی اور اس کی ساری قوم مسلمان ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے سارا قصہ اس امت کو سنایا، اس لیے کہ یہ امت اس کو تو اللہ نے پیدا ہی خیر خواہی کے لیے کیا ہے. اس کا تو کام ہی دنیا میں خیر خواہی کرنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا حشر ہوگا، ان کے چہروں پر نور ہوگا، نور کے ممبروں پر وہ تفریح کر رہے ہوں گے، اور وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے. انبیاء اور شہداء ان پر رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو نہ نبی نہ شہید ہیں، یہ نور کے ممبروں پر تفریح کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یحببون الناس الی اللہ ویحببون اللہ الی الناس وَيَمْشُونَ لِلَّهِ عَلَى الْأَرْضِ نُصَحًا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے لیے خیر خواہ بن کے چلتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی زمین پہ چلیں گے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خیر خواہ بن کر، انسانوں کے خیر خواہ بن کے چلیں گے. اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کو یامرونہم بما احب اللہ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ. یہ لوگوں کو ان باتوں کا حکم کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ان چیزوں سے روکتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. جب بندے اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو اس امت کو اللہ نے پیدا اس کام کے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قصہ سنایا کہ دیکھو اے امت محمدیہ، تمہارا کام خیر خواہی ہے. ایک پرندہ خیر خواہی کر رہا ہے، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس کا سارا واقعہ اپنے قرآن میں ذکر کر دیا. بھائی بیٹھ جاؤ بھائی. سارے مجموعے خراب کر اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنے والا کام اے امت محمدیہ، تمہیں تو اللہ نے پیدا خیر خواہی کے کام کے لیے کیا ہے. ایک پرندہ ہدہد، اس نے خیر خواہی کی، اللہ نے اس کے اس قصے میں سارے کام اس امت کے ذکر کر دیے.
اور وہ کام کیا ہے؟ ایک تو یہ ذکر کر دیا کہ دیکھو دین کا کام، ہدایت کا کام اللہ ان لوگوں سے لیتا ہے جن کے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو۔ اپنا بھلا تو ہر ایک چاہتا ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا اس نبوت والے کام کی جو بنیاد ہے اور نبوت کے کام کی جو اساس ہے وہ خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر ایک چیونٹی کر رہی ہے تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، ایک پرندہ کر رہے ہیں اس کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں کر رہے ہیں، اور اس خیر خواہی کی برکت سے اس کام کی بنیاد ہے نقل و حرکت۔ ایک پرندے نے حرکت کی، کس نے حرکت کی؟ پرندے نے 12,000 کلومیٹر کا سفر کیا، اس نے 2 مرتبہ آنا جانا ہوا، تقریباً 12,000 کلومیٹر کا سفر، 12,000 کلومیٹر کا گشت ایک پرندہ کر رہا ہے۔ اندر میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، تو جب خیر خواہی ہوگی تو یہ نقل و حرکت بھی کرے گا۔ نقل و حرکت کے بغیر انسانوں کی زندگی میں ہدایت کا نور نہیں آئے گا۔ ہر نبی نقل و حرکت کرتا تھا، سارے انبیاء علیہ السلام خود چل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، صحابہ کرام خود چل چل کر پوری دنیا میں گئے، پوری دنیا میں گئے اللہ کا پیغام لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعتیں بنا بنا کے دنیا کے ملکوں میں بھیجی، کہاں کہاں صحابہ کرام گئے ہیں۔ تو نقل و حرکت بنیاد ہے اس نبی والے کام کی۔ جب نقل و حرکت وجود میں آئے گی تو اللہ باطل کو توڑے گا اور حق کو اللہ غالب کرے گا۔ اور یہ نقل و حرکت یہ جب ذریعہ بنتی ہے ہدایت کا، جب نقل و حرکت قربانی کے ساتھ ہو۔ تو اس حدود نے بھی قربانی کے ساتھ نقل و حرکت کی، نہ چاہتے ہوئے بھی کیا، قربانی کے ساتھ مجاہدہ، قربانی۔ یہ داعی کا زیور ہے، دین کے لیے قربانی کرنا، اپنے جسم کو تھکانا، جان لگانا، مال لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تیار کی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ساری دنیا میں گئی اور ہر طرح کی قربانی کر کے گئی۔ کھانا نہیں ملا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، کپڑوں کی کمی برداشت کی، خواہشات کو قربان کیا، حاجتوں کو قربان کیا، تاکہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ تو نقل و حرکت ہو قربانی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کہ نقل و حرکت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے اور قربانی بھی ہے، لیکن وہ مشورے کے تابع ہے۔ کس کے تابع ہے؟ مشورے کے تابع۔ ایک آدمی بغیر مشورے کے قربانیاں کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کی مانتا ہی نہیں ہے، مشورے کے تابع چلنا نہیں چاہتا، تو خطرہ ہے کہ یہ نفس کے تابع ہو جائے گا۔ جو مشورے کے تابع نہیں ہوتا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے تابع ہو کے چلے گا۔ اس لیے مشورہ بڑا اہم ہے، بغیر مشورے کے اجتماعیت پیدا نہیں ہوتی۔ دلوں کے جوڑ کا ذریعہ مشورہ ہے، نفس کی اتباع سے نکلنے کا ذریعہ مشورہ ہے۔ بلقیس کافرہ تھی، وہ مشورہ کرتی تھی، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ یہ مشورہ اتنا اہم ہے کہ پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہی شورا ہے، شورا۔ شورا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے پوری سورت کا نام ہی شورا رکھا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا کیا خوبیاں ان کے اندر ہیں۔ الذین اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔
ان کے سارے کام آپس کے مشورے سے ہوتے. ایک ہی ڈکٹیٹر بن کے کام کرنا، جو میں کہوں بس وہی صحیح ہے. نبوت کے کام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، ایک جماعت تیار کریں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. اللہ نے آپ کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان سب سے زیادہ علم والے ہیں، ان سب سے زیادہ عقل والے ہیں، ان سب سے زیادہ سمجھ والے ہیں. آپ کو وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن آپ کو امت کو تیار کرنا ہے. آپ کے پیچھے امت آپ کا کام کرنے والی بنے گی. اس لیے امت کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور امت کو آپ کے نہج پہ کام پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کے دل و دماغ کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجیے. آپ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں مشورے کی اہمیت کو بھی بتایا. ایک خیر خواہی کا کام یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک چھوٹی خیر خواہی کر رہی ہے، اس کو اللہ اپنے قرآن میں ذکر کر رہے ہیں امت کی رہبری کے لیے. ایک پرندے نے خیر خواہی کی امت کی رہبری کے لیے، اللہ پرندے کا سارا قصہ سنا رہے ہیں. ایک لکڑی کا کام کرنے والا بڑائی، اس کو بڑائی کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والا، اس کا نام حبیب تھا. انطاکیہ ایک شہر ہے ترکی کے قریب، وہاں وہ رہتا تھا شہر کے کنارے پر. تو اللہ نے اس کی بستی میں پہلے 2 نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے جا کے قوم کو دعوت دی. اس کی قوم کو، قوم نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے تیسرا بھی بھیج دیا تاکہ جماعت مضبوط ہو جائے. بعض کہتے ہیں وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے، لیکن چلو تینوں نے جا کے دعوت دی، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. ان کی قوم نے ان خیر خواہوں کی بات کا انکار کر دیا اور ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو مارنے کی کوشش کی، بہت ایذا پہنچائی. تو یہ جو حبیب تھا لکڑی کا کام کرنے والا، ایک عام آدمی، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن اس نے ایمان دل میں چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا. اسے جو پتا چلا کہ میری بستی کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے بندے آئے ہیں اور میری بستی والے ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آیا بستی کے کنارے سے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا آیا. اللہ نے اس کے چلنے کا ذکر اپنے قرآن میں کیا. خیر خواہی کے کام کے لیے دوڑنے کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا. اور وہ دوڑتا دوڑتا آیا، دیر نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ بغیر ایمان کے مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. اس کے دل میں اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ جلدی سے آیا اور آ کر اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں بندے، ان کی بات کو مان لو. یہ کون ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں. ان کی حیثیت کو پہچانو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ کسی بادشاہ نے نہیں بھیجے. ان کو بھیجنے والا بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. اور اس سے نظر آتا ہے کہ بھیجے ہوئے کے ساتھ بھیجنے والے کی طاقت ہوتی ہے. ان کی بات کا انکار کرنا یہ دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ان کی بات کو انکار نہ کرو. اور دوسری بات کیا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں. یہ تم سے کچھ پیسہ نہیں چاہتے، عہدہ نہیں چاہتے، مال نہیں چاہتے، ان کی کوئی غرض نہیں ہے. یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں. اپنے خیر خواہ کی بات کا انکار کرنا بہت بڑی نادانی ہے. یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کی بات کو مانو. اور تیسری صفت ان میں کیا ہے؟ وہ ہم محتدون، سر سے لے کر پاؤں تک
یہ بالکل پاک صاف لوگ ہیں، خوبیوں سے آراستہ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ان کے زبان کے بول اور ان کی زندگی کا عمل بالکل برابر ہے، کوئی داغ نہیں ہے ان کے اوپر کہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حبیب نجار لکڑی کا کام کرنے والا پہلے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا نا، اب آ کے اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا اور ان کو اس نے دعوت دی، تو دعوت دینے سے ایمان زیادہ بڑھتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ ابھی تک ایمان چھپایا ہوا تھا، اب جب دعوت دی تو اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکا اور اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سارے اسی کے لوٹ کر جاؤ گے؟ میں اس اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں کہ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو بت کسی کو وہ نفع دے نہیں سکتے؟ اور دیکھو کان کھول کے سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کے سن لو، میں اللہ پر ایمان لے آیا جو تمہارا بھی رب ہے، کان کھول کے سن لو، میں بھی ایمان لے آیا۔ اب قوم نے جب سنا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی مارا، بہت مارا، بعض کہتے ڈنڈوں سے مارا، کوئی کہتے جوتیوں سے مارا، بہت مارا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور جب وہ شہید ہونے لگا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جاتے جاتے ایک دم اس کی زبان سے یہ نکلا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت کی نعمتیں دے دے کر اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کا جنت کا جو محل تھا جس میں اس کو داخل کرنا تھا، وہ محل اللہ نے اس کو دنیا میں دکھا دیا۔ اس کو دیکھ کے وہ کہہ رہا کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے میرے کو کتنا بڑا میرا اعزاز و اکرام کیا ہے۔ تو ایک لکڑی کا کام کرنے والا اگر وہ خیر خواہی ایک قوم کی کرے، اللہ اتنا بڑا اللہ نے اس کو اعزاز و اکرام کیا کہ اللہ نے اس کا قصہ اس سورت پہ سنایا جو پورے قرآن کا دل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کے دل میں اللہ نے حبیب نجار کے سارے قصے کو اللہ نے سنا دیا۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے تو یہ سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ کہتے سورہ یاسین کا دل یہی حبیب نجار کا واقعہ ہے۔ اچھا اس واقعے کا دل کیا ہے؟ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اس کا دل کیا ہے؟ اس کا دل خیر خواہی، ہمدردی ہے۔ تو دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ دین نام کس کا ہے؟ خیر خواہی۔ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، اور وہ اسی مجلس سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو جیسے پتہ لگا وہ بھی دوڑتا ہوا آیا، آگے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اس نے بھی خیر خواہی کا کام کیا نا، نبی کی نبوت کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی، حالانکہ فرعون کے خاندان کا تھا، اللہ نے اس کا ذکر بھی اپنے قرآن میں کر دیا۔ یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا بڑی خیر خواہی ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، ننگے کو کپڑے پہنا دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ کہ انسانیت کے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکالنے کی محنت کرنا، اور دلوں کے اندر سے مخلوق کا یقین نکال کر
خالق کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کی محنت کرو. مال کا یقین دلوں سے نکل جائے، اعمال کا یقین، اعمال سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. دنیا کی فکریں دلوں سے ختم ہو جائیں، آخرت کی فکر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. انسانیت رسم و رواج سے نکل جائے، برادری کی رسومات، قوم کی رسومات اس سے نکل جائے اور نبی والی زندگی کو اختیار کرنے والی بن جائے. خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تو جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ خیر خواہی ہے. نافرمانی اور معصیت والی زندگی سے انسانیت نکل جائے اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی پر آ جائے، پورا دین زندگیوں میں آئے. یہ خیر خواہی کا کام ہے. جہالت قرآن و حدیث سے کس سے جہالت والی زندگی سے انسانیت نکلے اور قرآن و حدیث کے علم کا نور دلوں کے اندر داخل ہو جائے اور دل قرآن و حدیث کے علوم سے منور ہو جائے. یہ ہے خیر خواہی. اللہ سے غفلت کی ظلمتیں دل کے اندر سے نکل جائیں اور ذکر کے ذریعے اللہ کی معرفت کا نور، اللہ کا تعلق، اس کا نور دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. بد اخلاقی والی زندگی اس سے انسانیت نکلے اور اچھے اخلاق حسنہ انسانیت کے اندر آ جائیں. ہر ایک کو فائدہ پہنچانا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، گناہگار سے گناہگار کا اکرام کرنا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، یہ زندگی پیدا ہو جائے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. خود غرضی والی زندگی، ریاکاری والی زندگی، دنیا طلبی والی زندگی، عصبیت والی زندگی، میری برادری، میری زبان، میرا علاقہ، یہ عصبیت والی زندگی ختم ہو جائے اور اخلاص اور للہیت دلوں میں پیدا ہو جائے. یہ ہے خیر خواہی کا کام، سب سے بڑی خیر خواہی. کارے مٹی پر زندگیاں برباد کرنے کے بجائے کہ ساری زندگی گارے مٹی پہ لگ رہی ہے، چند ٹکوں کے حاصل کرنے کے لیے زندگی لگائی جا رہی ہے، جان لگ رہی ہے، تلویزیں لگ رہی ہیں، چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی ریچھڑوں کے لیے گارے مٹی پر اپنی ساری صلاحیتیں برباد کی جا رہی ہیں. اس سے نکال کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے جان و مال لگانے پر تیار کرنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی کا کام، یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ انسان سازی کا کام ہے. اس کام کے لیے نبیوں کو اللہ بھیجتے ہیں. انسان کو انسان بنانا، نبیوں کی محنت سے انسان بنتا ہے. اس لیے کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر کا یقین ٹھیک نہ ہو جائے، اس کی زندگی کے طریقے نبی کے طریقوں کے مطابق نہ ہو جائے، اس کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا نہ ہو جائے، اس کے اندر قرآن و حدیث کا علم اس کے اندر جب تک نہ آ جائے، اس کے اخلاق جب تک اچھے نہ ہو جائیں، اخلاق لہیہ جب تک نہ آ جائے، یہ جان و مال اللہ کے دین پہ لگانے والا نہ بن جائے، اس وقت تک انسان نہیں بنتا. یہ صفات اگر نہ ہو تو انسان انسانیت سے نکل کر جانوروں کی سب پہ کھڑا ہو جائے. یہ انسانیت سازی والا کام ہے. اس کے لیے نبیوں کو اللہ بھیجتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام آ کر رات دن اس کی محنت کرتے ہیں. دن میں دعوت، لوگوں کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ کام، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت کے بندوں کی طرف متوجہ کرنا. دن میں دعوت دینا، راتوں کو اللہ سے امت کی ہدایت کی دعائیں مانگنا اور پورا دن اسی فکر میں، اسی غم میں گھلنا، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے.
اس کے لیے اللہ نے ہماری جان و مال کو بھی خریدا ہے، کیونکہ یہ امت یہ ساری امتوں میں بہتر ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یہ ساری امتوں میں افضل ہے، اور اللہ نے اس امت کی جان و مال کی بڑی قیمت لگائی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، تمہاری جان اور تمہارا مال اس کا خریدار میں اللہ ہوں۔ اپنی جان کو، اپنے مال کو مجھے بیچ دو، یہ جان میرے لیے لگا دو، یہ جان میرے کام میں لگا دو، یہ مال میرے کام میں لگا دو۔ حالانکہ جان مال دی کس نے بھائی؟ یہ ہماری اپنی ہے، کوئی اپنے گھر سے لے کر آیا ہے؟ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اب اپنی چیز کو اللہ کہہ رہے مجھے بیچ دو، حالانکہ امانت اللہ تعالیٰ کہتے مجھے تو میری امانت واپس کرو، اس کا حقدار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کہہ رہے؟ چلو کوئی بات نہیں، تم کو دیے نا، اچھا تمہاری ہے تو چلو جان مجھے بیچو، مال مجھے دے دو، اس کا بدلے میں میں دوں گا، تو میں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں، اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ جنت۔ جنت کیا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی انسان کے دل پہ اس کا وہ گمان نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں دوں گا کہ جان میرے پر قربان کر دو، میرے دین پر، دین کو دنیا میں عام کرنے پر، انسانیت کی خیر خواہی پر یہ جان و مال لگا دو۔ تو آج تم اپنے گارے مٹی کے گھروں کی جدائی برداشت کرو گے، اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں سونے چاندی کے محلات دوں گا، ایسے محلات داخل کروں گا کہ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ملاتھا المسک، اس کا گارا مشک کا، حسباہ اللؤلؤ، اس کی کنکریاں موتی کی، حشیش الزعفران، اس کی کھال زعفران کی۔ ایسے بہترین محلات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مساکن طیبہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے نا، وہ مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی پاکیزہ گھر سے کون مراد ہے، کون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان فی الجنت قصرا من لؤلؤۃ، جنت میں ایک محل ہے موتی کا بنا ہوا، لہو 70 دارا من یاقوتۃ حمراء، اس موتی کے محل کے 70 بڑے بڑے حال ہیں سرخ یاقوت کے بنے ہوئے۔ فی کل دار 70 بیتا من زمرد خضراء، ہر بڑے بڑے حال میں 70 کمرے ہیں سب زمرد کے بنے ہوئے۔ فی کل بیت 70 سریرا، ہر کمرے میں 70 مسیریاں لگی ہوئی ہیں۔ علی کل سریر 70 فراشا، ہر مسیری پر 70 بسترے لگے ہوئے ہیں۔ علی کل فراش جاریہ، ہر بستر پہ جنت کی ایک حور اس کا انتظار کر رہی ہو۔ آج شب جمعہ ہے نا، ذرا حساب لگا کے بتانا کتنی حوریں ہوں گی جنت میں۔ ایک محل موتی کا محل، 70 اس کے بڑے بڑے حال، ہر حال میں 70 کمرے، ہر کمرے میں 70 مسیریاں، ہر مسیری پہ 70 بسترے، ہر بسترے پر ایک حور۔ تو ابھی 70 ضرب 7-8 مرتبہ ہوگا۔ ابھی 70 ضرب 7-8 مرتبہ ہوگا، یہ ضرب کر کے بتانا کتنی بنتی ہیں۔ وفی کل بیت 70 مائدۃ علی کل مائدۃ 70 لونا من الطعام، ہر گھر میں 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے رکھے ہوں گے۔ اب بتائیے گا کتنے قسم کے کھانے ہوں گے ہر کمرے میں، ہے نا؟ 70 بڑا بڑا حال، اور اس میں ہر حال میں 70 کمرے، کتنے قسم کے کھانے ہوں گے۔ اور فی کل بیت 70 وصیفا وصیفۃ، ہر کمرے میں 70 غلام، 70 خادمائیں اس کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں۔ آج اللہ کو جان لگائی، اللہ کے لیے مال لگایا، تو اللہ اتنا بڑا اعزاز کریں گے کہ جدائی برداشت کی ہے گارے مٹی کے مکان کی، اور سونے چاندی کے، اور موتی اور یاقوت کے، اور زمرد کے
گھروں میں اللہ اس کا داخلہ کریں گے. گھر کے کھانے قربان کیے اور جنت میں پرندوں کا گوشت اللہ کھلائے گا. جنتی بیٹھا ہوگا اور پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا, دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اس کا گوشت میں نے کھانا ہے, وہ پرندہ اڑتے اڑتے سیدھا اس کے پاس آ جائے گا. ابھی خیال آیا ہے, کسی کو کہا نہیں ہے, اندر میں دل چاہت پیدا ہوئی ہے, وہ پرندہ فوراً آئے گا اور آ کر اپنے پروں کو اوپر کرے گا اور اس کے دو دائیں, اس کی دونوں طرف گوشت ہوگا. جس ذائقے کا کھانا چاہے, جیسی ڈش بنا کے کھانا چاہے, اسی پرندے میں سے کھا لے, اس کے بعد پرندہ ہو کے واپس چلا جائے گا. ایسے پرندوں کا گوشت اللہ کھلائے گا. کھانے کھانے کے بعد جنت کے پھل اللہ کھلائیں گے. وہ جنتین دان, جب خیال دل چاہے گا میٹھا کھانے کا, پھل کھانے کا, تو جنت کے جو تنے ہیں وہ خود بخود جھک جائیں گے. پھل توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھنا نہیں پڑے گا, کسی کو بھیجنا نہیں پڑے گا, وہ ٹہنیاں خود بخود اس کے قریب آ جائیں گی اور یہ ان پھلوں کو کھائے گا. اور وہ کیسے پھل ہوں گے؟ امثال القلال والدلا, بڑے بڑے مٹکوں کی طرح, بڑے بڑے ڈول کی طرح. احلی من العسل, ہر پھل شہد سے زیادہ میٹھا. الین من الزبد, مکھن سے زیادہ نرم. اشد بیاض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید. ولیس فیہ عجم, اس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہوگی. ایک دیہاتی صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جنت میں انگور بھی ہوگا؟ آپ نے کہا انگور بھی ہوگا. اس نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع ولا یفتر. کوا ایک مہینے تک کوا اڑتا رہے, ایک مہینہ سیدھا اڑتا رہے, پورا مہینہ سستائے نہیں اور گرے نہیں, مسلسل اڑتا رہے, پھر جا کر اس خوشے کی مسافت پوری کر سکے گا. تو وہ صحابی کہنے لگے, دیہاتی تھے نا, کہ اللہ کے نبی فما عظم الحبہ, انگور کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے ابا جان نے کبھی ایسا کیا کہ وہ بکرا لے کر آئے, اس کو ذبح کیا, اس کی کھال اتاری, اس کو دباغت دی, اور کھال اتارنے کے بعد تمہاری اماں جان کو وہ کھال دی اور کہا کہ اس کا ڈول بنا لو. عربوں میں یہ عام تھا, کھال اتارتے بکرے کی, ڈول بنا لیتے, پانی کا کام آتا تھا. انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک انگور کا دانہ اس ڈول کے برابر ہو, تو پورا بکرا ہو گیا نا. ایک انگور کا دانہ پورے بکرے کے برابر. تو صحابہ کرام تو بڑے قناعت پسند تھے نا, تھوڑے بھی گزارا کرتے تھے. تو وہ دیہاتی صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی پھر تو وہ ایک دانہ میرے گھر والوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے, ہمیں اور کیا کر رہے, خوشی کی بھی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا وہ عامت عشیرتک, ارے تیرے گھر والے نہیں, وہ جنت کا دانہ ہے نور کا, تیرے سارے خاندان کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایسے کھانے اللہ کھلائے گا, ایسے پھل اللہ کھلائے گا. اور دنیا کی عورتوں کی جدائی کو برداشت کیا, اللہ جنت میں جنت کی حوروں سے نکاح کرے. وزوجناہم بحور عین, وزوجناہم بحور عین, ایسی حوروں سے اللہ نکاح کرے گا جو موٹی موٹی آنکھوں والی, فیہن قاصرات الطرف, جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی, ان کے خاوند ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. حور مقصورات فی الخیام, وہ ایسی حوریں جو خیموں کے اندر بند ہوں گی. کانہن اللؤلؤ والمرجان, کانہن الیاقوت والمرجان, ایسا لگے گا اتنی خوبصورت ہوں گی, ایسا معلوم ہوگا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں کے اندر ہوگی. کانہن مکنون, ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی. لو اطلعت علی الارض لملأت ما بین الارض والسماء ریحا, اگر جنت کی حور دنیا میں جھانک لے, آسمانی دنیا میں جھانک لے, تو زمین سے لے کے آسمان تک, آسمان سے لے کے زمین تک ساری کی ساری خلا خوشبو سے معطر ہو جائے. وَلَتَزَخْرَفَتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقِينَ, اور اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, ساری دنیا روشن ہو جائے. وَلَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ, ساری دنیا کے دہریے, ساری دنیا کے کافر بغیر کسی تبلیغ والے کی تبلیغ کے اس حور کو دیکھ کے اللہ پر ایمان لے ہیں کہ جو اللہ, جس اللہ نے یہ حور بنائی ہے وہی اللہ ہے. بغیر کسی کی تبلیغ کے سارے دہریے ایمان لے کر آ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جنت کی حور تمہیں کن ہاتھوں سے ہاتھ لگائے گی؟ بیائی بنانے تو آتی ہے, لو ان بنانم بنانہا بدا لغلب ضوء الشمس کما تغلب الشمس ضوء النجوم. اگر وہ جنت کی حور انگلی کا پوروا, یہ پوروا ہے, یہ انگلی کا پوروا اگر آسمانی دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج اس کے سامنے ایسے بے نور ہو جائے یعنی سورج کے نکلنے کے بعد ستارے بے نور ہو جائے. جنتی اس کو دیکھے گا نا, حور کہتے ہیں حیرت سے, حیرت, جنت اس کے چہرے کو دیکھے گا اتنا حیران ہو جائے گا
کہ اس کو دیکھتے رہے گا، پتہ نہیں کتنے سال تک دیکھتے رہے گا. اور جنتی جنت کو، حور کو دیکھے گا، اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کے رخسار میں اپنا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے گا. اس لیے جنت میں شیشے کی ضرورت ہی نہیں. اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہو تو اپنی حور کو دیکھ لیں. اتنی خوبصورت حور اللہ نے بنائی ہے، جدائی برداشت کی دنیا کی عورتوں کی، اور جنت کی حوروں سے اللہ نے نکاح کر دیا. اور ڈر کی بات نہیں ہے، یہ دنیا والی بھی جو ایمان والی اور اعمال والی اور نماز پڑھنے والی، ذکر کرنے والی، تلاوت کرنے والی، دعوت کی محنت کرنے والی، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے والی، اپنے خاوندوں کی دین کے کام میں مددگار بننے والی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ان حوروں کا سردار نہیں بنا کر اللہ تعالیٰ ساتھ کر دے گا. اور ان کا حور جنت کی حوروں سے کئی گنا زیادہ ہوگا. یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ جان ایسے نہیں دے دی، یہ مال ایسے نہیں دے دیا کہ بس پیدا ہوئے ایک شہر میں اور تھوڑے 2-4 بچے ہو گئے اور ایک دکان کھول لی، ایک کارخانہ بنا لیا، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، نہ دین کا پتہ نہ دین کی محنت کا پتہ، اور وہیں قبرستان میں دفن ہو کے چلے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا. حضور پاک علیہ السلام نے ان میں ذمہ داری منتقل کی، اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی لگائی، مال کو قربان کیا، اپنی صلاحیتیں لگائی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہماری قبر دنیا کے در بن جائیں. پیدا مکے میں ہوئے اور مدینے میں ہوئے، حجاز میں، لیکن قبریں جا کے بنی ہیں دنیا کے ملکوں میں. 30-35 ہزار صحابہ کرام اردن کی زمین میں سوئے ہوئے ہیں، شام میں صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، چین میں صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، اور یورپ کے ملکوں میں صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں ان کی قبریں بنی ہوئی. حدود سلیمان علیہ السلام کے حدود نے 12,000 کلومیٹر کا سفر کیا نا، اور صحابہ کرام نے 12,000 نہیں، پوری دنیا کا سفر کیا، پوری دنیا گئے ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود بن کر پوری دنیا میں گئے ہیں، اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کیا ہے، اور انہیں ثابت کر دیا کہ ہم دنیا کے کتے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بیٹے نہیں ہیں، ہم دنیا کے ثبوت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حضور کے کام والے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، سب کے ہمدرد ہیں، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی صحابہ کرام کی نقل میں نبیوں والے کام کو اپنا کام بنا کر، حضور والے کام کو اپنا کام بنا کر پوری دنیا میں جائیں گے اللہ کے پیغام کو لے کر. کون کون جائے گا پوری دنیا میں انشاءاللہ؟ ہاں، اپنی جیب کو نہیں دیکھنا، اپنے کاروبار کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہونا، بلکہ اللہ کے خزانوں میں نگاہ کے کھڑا ہونا. یا تو اللہ کا کلمہ دنیا بلند ہوگا یا ہماری قبر دنیا میں بنیں گی. سب تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ اب یہ بتاؤ بھائی، اس مجمع میں وہ کون کون بھائی ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے؟ نیت تو پوری زندگی کی ہے، ساری زندگی لگانی ہے، پوری دنیا میں جانا ہے، لیکن پہلا قدم یہ ہے کہ 4 مہینے لگا کے اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگا کے واپس جائیں گے. کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. جو چلے کے جائیں وہ 4 مہینے کر دیں، 10 دن کے لیے آئے 4 مہینے کر دیں، اور جو شہر کے ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ نفع 4 مہینے کی جماعتیں بنائیں اور پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور